سب سے پہلے شبر زیدی صاحب آپ کی جانب آؤں، اس لیے چونکہ اگر سیٹ اپ ہی چینج ہو جاتا ہے تو پھر معاملات بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ ابھی جاوید چودھری صاحب نے ایک ٹاک شو میں ایک کہا اور آپ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ رضا باقر صاحب اور حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس گئے اور آپ نے ایک پریزنٹیشن دی جس کے اندر آپ نے یہ کہا کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس ملک کا جو معاشی صورتحال ہے اس کو قابو نہیں کر سکتی، اسی لیے ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی ضرورت ہے۔ کیا یہی ہوا تھا؟ نہیں دیکھیے، میں کسی میٹنگ کے بارے میں نہ کنفرم کروں گا نہ اس کو ریجیکٹ کروں گا، مگر میں تھوڑی سی بات کلیریفائی کر دیتا ہوں آپ کو۔ میں نے کبھی بھی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی بات نہیں کی، میں نے ایک سیٹ اپ کی بات کی ہے۔ ٹیکنوکریٹ ایک لفظ ہے جو ہمارے ملک میں استعمال ہوتا رہا ہے، اس کی کوئی معنی نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں خود کبھی اپنے آپ کو ٹیکنوکریٹ نہیں گنتا، میں ایک عام شہری ہوں، نہ میں کبھی امریکہ میں رہا نہ میں امریکہ کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے۔ جو بات میں نے کہی تھی اور میں ابھی بھی دوبارہ کہہ رہا ہوں، اور جو بات عمران خان صاحب کے کل کے انٹرویو اور چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کے پرسوں کے بیان کے ساتھ آپ دتھی کر کے جب اس کو پڑھ لے گی تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب جو اس وقت پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں، وہ اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئی ایم ایف نے زیادتی کی ہے اور ان کے تعلقات آئی ایم ایف کے ساتھ بہت خوشگوار نہیں ہیں۔ سملرلی شوکت ترین صاحب جو کہ آنے والے وزیر خزانہ ہیں یا پی ٹی آئی کے ایکسپیکٹڈ وزیر خزانہ ہیں، وہ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات آئی ایم ایف کے ساتھ صحیح نہیں ہیں اور آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ عمران خان صاحب نے کل بیان دیا ہے کہ ہمیں آئی ایف کے ساتھ جانا ہے اور نہ صرف ابھی جانا ہے بلکہ اس کے ساتھ اگلا پروگرام بھی کرنا ہے، اور آئی ایم ایف جو کچھ کرے گا اس کے بعد مشکل حالات آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ساری چیزوں کو ملا کے آپ مجھے پڑھ کے بتائیں، اور چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کنسنسس چاہیے۔ تو آپ منیزے، آپ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں، ان سب کو جب ملا کے پڑھیں گی تو مجھے آپ اس کا کیا مطلب لیں گی؟ اس کا مطلب بڑا واضح آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم ایک سوچ ہے، یہ میں کہتا ہوں ہم نہیں بات کرتے، ایک سوچ یہ ہے کہ آپ مارچ میں الیکشن کا اعلان کریں اور ایک سیٹ اپ لے کر آئیں جو کہ آئین میں موجود ہے، ہر آئین میں موجود ہوتا ہے، ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، وہ سیٹ اپ ود دی کنسنسس جا کر آئی ایم ایف سے بات کریں اور آئی ایم ایف کے پریزنٹ پروگرام کو کمپلیٹ کریں، اور اس کے بعد الیکشن کرائے جائیں، اور جو بھی نیا سیٹ اپ آئے وہ اس نئے آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ چلے اور پاکستان میں ایک سلسلہ شروع ہو جائے۔ مگر سر یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا نا، لیٹس بی کلیئر، بیکاز دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کنفرم نہیں کر سکتے، ریجیکٹ نہیں کر سکتے، مگر جاوید چودھری نے اوپنلی یہ کہا ہے آپ کا نام لے کے کہ جی آپ نے ایک پریزنٹیشن دی جس کے اندر رضا باقر بھی تھے، حفیظ شیخ صاحب بھی تھے۔ وہ کہتے رہے نا، میں بات سے ڈسیگری نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات آپ کو اکتوبر میں تو کرنی ہے نا، اکتوبر میں یہ بات ہونی ہے نا جی، انڈر دا آئین کے تحت یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اکتوبر میں ہوگی نا جی۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں اگر اکتوبر سے ارلیئر اکتوبر 23 میں اگر ارلیئر ہو کے مارچ میں ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے حالات آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیڈ لاک میں بہتر ہو جاتے ہیں اور وہ مشکل فیصلے جو سیاسی گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی اگر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کر دیتا ہے تو اس میں پاکستانی سیاستدانیں اور اسلام آباد کی پوری ہواؤں کے اندر اس پہ پروں پہ آگ کیوں لگ گئی ہے؟ نہیں شبر صاحب، آگ نہیں لگی، بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ یہ ہو بھی سکتا ہے قانونی طور کے اوپر، کیا گنجائش ہے قانون کے اندر، آئین کے اندر؟ نہیں، آپ کے ساتھ دیکھیں، سن لے میری بات، آپ کے پاس پاکستان کے سب سے زیادہ قابل قانون دان بیٹھے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، آپ ان سے پوچھیں کیا آئین میں کوئی کیئر ٹیکر کی کوئی ہے گنجائش یا نہیں ہے؟ نہیں، میں ان سے پوچھ لیتی ہوں نا لطیف، شبر صاحب ان سے پوچھتے ہیں۔ لطیف صاحب، آپ نے شبر زیدی صاحب کی بات یقیناً سنی ہوگی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئین کے اندر ایک پروویژن ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ کے بیٹھ جائے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز جو ہے وہ پوری کرے؟ اس کے لیے ظاہر ہے 3 مہینے تو نہیں، 3 مہینے سے زیادہ کا ٹائم چاہیے ہوگا، تو آئین کے اندر کیا گنجائش ہے کہ 90 دن سے زیادہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بیٹھ سکتے؟ جی شبر صاحب، ایک سیکنڈ،
منیر جی شبر، ایک منٹ، یہ آپ نے خود اپنے پاس سے لگایا کہ 3 مہینے سے زیادہ، یہ آپ نے خود لگایا، میں نے نہیں کہا آپ کو. تو پھر آپ میں نے آپ کو 90 دن کے اندر کب کہا پورا کر لیں گے یہ سب کچھ IMF کی کنڈیشنز؟ میں تو کہہ رہا ہوں 1 ہفتے میں نہیں سن لینا، 1 ہفتے میں کر لیں گے میڈم. آپ بٹ سر آپ لوگ ایز اے کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو بجٹ نہیں دے سکتے نا. نہیں نا، بجٹ کی بات کون کر رہا ہے؟ مجھے بتائیے، اگر میں آج اعلان کرتا ہوں کہ بازار 6 بجے بند ہو جائیں گے تو مجھے اس کے لیے 3 ہفتے کی ضرورت ہے. اگر میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ بڑی گاڑیاں سڑک پہ نہیں آئیں گی، کیا اس کے لیے بھی 3 ہفتے کی ضرورت ہے؟ اگر میں اعلان کرتا ہوں کہ پیٹرول کی راشننگ ہوگی، کیا مجھے اس کی ضرورت ہے؟ اگر میں اعلان کرتا ہوں کہ آٹے کی راشننگ ہو، راشن شاپ پہ آٹا ملے گا، یا میں اعلان کرتا ہوں کہ حج عمرہ زیارات جو ہوں گی وہ سیلف فائنینسنگ ہوں گی، آپ لوگ پتہ نہیں کس ہواؤں میں بیٹھے ہیں.